ذکر کا چلنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، یہ بات غور سے سننی ہے اور آگے بیان بھی کرنی ہے۔ اب یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں، سمجھیں؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ذکر چلنا کیوں ضروری ہے؟ پوچھیے۔ تاکہ یوم محشر میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اللہ چیک کرے گا کہ اس کا قلب سلیم ہے یا نہیں، اور کوئی آپ کے پاس گواہی کی چیز نہیں ہے وہاں پر۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب جاری ہو۔ اگر آپ کا قلب جاری نہیں ہوگا، یہاں جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا وہ سب یہیں رکھا رہ جائے گا، وہاں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا ایمان کا۔ لیکن جب سرکار گوھر شاہی تشریف لے آئے زمین پر، اب جیسے یہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا ذکر نہیں چلتا، سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی مانتی ہوں، اور صبح اٹھ کر سرکار کی تصویر مبارک کو ہر روز چومتی ہوں، سرکار ہم دونوں کو اپنی پناہ میں لے لیں اور مجھے آپ سے ملاقات کا بہت شوق ہے۔ اب یہ سرکار کی تصویر کو جو چوم رہی ہیں یہ کافی ہے۔ کیوں؟ سرکار کی تصویر ان کے اس عمل کا ثبوت وہاں فراہم خود ہی کر دے گی۔ باقی اور کسی نبی اور انبیاء کی تو تصویریں نہیں تھی نا۔ آپ کا ذکر چلنا کیوں ضروری تھا؟ کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس یوم محشر میں ہو۔ موسیٰ کی تصویر نہیں تھی زمانے میں، عیسیٰ کی تصویر نہیں تھی، حضور کی تصویر نہیں تھی، ذکر قلب واحد سہارا تھا کہ آپ کا دل وہاں ذکر کرتا ہوا پہنچے۔ اب سرکار گوھر شاہی جو تشریف لے آئے ہیں تو تصویریں عام ہو گئی، چاند پہ تصویر، حجر اسود پہ تصویر، گھر گھر میں تصویر، وہ تصویر آپ کے ایمان کی گواہ بن جائے گی۔ ذکر کا چلنا ضروری نہیں ہے، سرکار گوھر شاہی کی تصویر کو چوم لیا ہے، محبت سے وہ کافی ہے۔ حجر اسود بھی یہی کرے گا، جس نے محبت سے بوسہ لیا ہوگا اس کی شفا گواہی دے گا نا۔ تو بھئی جب حجر اسود والی تصویر گوھر شاہی گواہی دے گی تمہارے بوسے کی، تو سرکار کی ہر تصویر گواہی دے گی، چاہے وہ حجر اسود میں ہو یا میری جیب والی تصویر ہو۔ حجر اسود کی تعظیم اور عزت کس سے ہے؟ تصویر گوھر شاہی سے۔ اب وہ تصویر حجر اسود میں ہو یا ہمارے فون میں ہے، عظمت تو تصویر سے ہے نا۔ اب تو گھر گھر میں یہ بھی حجر اسود ہے، اگر اس پہ سرکار کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ حجر اسود ہو گیا۔ اچھا، اب اگر فون میں سرکار کی تصویر آ جائے تو وہ حجر اسود کہلائے گا، تو کیوں نہ دل میں لے آئیں، ہر آدمی حجر اسود بن جائے۔ جس جس دل میں تصویر گوھر شاہی آ گئی وہ حجر اسود ہی تو بن جائے گا۔ حجر اسود تو ایک مٹی کا پتھر ہے، اس کی عظمت اور اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے، جنت سے تو کتا بھی آیا تھا، تو کتے کو کیوں نہیں چومتے ہم؟ آدم صفی اللہ کے ساتھ جنت سے کتا بھی آیا۔ حجر اسود کی عظمت اور تعظیم اس لیے ہے کہ اس میں تصویر گوھر شاہی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ حجر اسود میں 2 آنکھیں، ایک ناک، ایک زبان اور 2 کان ہیں۔ اب یہ سب کچھ ڈرا کریں پیپر پہ، ایک چہرہ بن جائے گا۔ تو بالفاظ دیگر حضور نے کیا اشارہ دیا کہ حجر اسود میں ایک انسانی چہرہ ہے۔ تو حجر اسود میں جو تصویر ہے اسی کا بوسہ لیا جاتا ہے، اسی کے بوسے سے آپ کا حج قبول ہوتا ہے، اسی کے بوسے سے آپ کے گناہ جلتے ہیں۔ تو اب وہ تصویر حجر اسود میں ہو یا کہیں اور ہو، عظمت تو تصویر کی ہے نا، حجر اسود تو ایک فریم کی طرح ہے۔ تو جس دل میں سرکار گوھر شاہی کی تصویر آ گئی تو پھر اس کو گناہوں کی کیا پرواہ ہوگی؟ نہ تو وہ تصویر تیرے نفس کو گناہ کرنے دے گی، سیدھا کر دے گی نا بالکل۔ تو عابد حسین کی جو والدہ تصویر مبارک کو چومتی ہیں
ان کا یہ عمل کافی ہے. ذکر چل جائے تو اچھی بات ہے، نہ چلے تو اس سے بھی اچھی بات ہے. آپ کی نجات اور شفاعت کے لیے سرکار کی تصویر کا چومنا کافی ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.